أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ 2 روز قبل بھی آپ بھائیوں سے الحمدللہ ملاقات ہوئی اور تفصیلی الحمدللہ بیان آپ حضرات نے سماعت کیا. اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کے مسجد کے خطیب ہمارے دوست اور مہربان بھائی شاہ جی صاحب دامت برکاتہم کو کہ ایک بار آپ سے پھر ملاقات کا موقع میسر آیا ان کے توسط سے، اور الحمدللہ آپ روزانہ درس قرآن سنتے بھی ہیں. علماء کرام الحمدللہ اپنی قیمتی ملفوظات سے آپ بھائیوں کو نوازتے رہتے ہیں. میں نے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا اور ایک نبی علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لیا. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا میرا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. یہ اس وقت بات ہوئی کہ جب کافروں نے نبی علیہ السلام کو مختلف قسم کے طعنے دیے. نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی، آپ کا مشن، آپ کا کاز، آپ کی محنت کیا تھی کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو گمراہی سے بچا کے سیدھے راستے پر ڈالنا. جب نبی علیہ السلام نے اپنے علاقے میں جہاں گمراہ قسم کے لوگ تھے، شرک بہت عام تھا، بت پرستی تھی، شراب عام تھی، زنا عام تھا، بچیاں زمین میں زندہ دفن کی جاتی تھی، ان حالات میں نبی علیہ السلام نے اپنی دین کی محنت کا آغاز کیا. ایسے مشکل مرحلے سے اللہ کے محبوب گزرے کہ آپ کے اپنوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، اپنے بھی بیگانے بنے. سیرت کی کتب بتاتی ہیں کہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنوں کو بھی کھانے کی دعوت دے کر بلایا اور ان کو بھی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ میرے معاون مددگار بنے، مگر اپنے بھی مخالف تھے. چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب کا ساتھ دیا، باقی حالات بد سے بدتر تھے. اس حالات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں کا کیا رویہ تھا قرآن کریم اس کو بتاتا ہے. کبھی نبی علیہ السلام کو جادوگر کہا جاتا، کبھی اللہ کے محبوب کو دیوانہ مجنون کہا جاتا، کبھی اللہ کے محبوب پر مختلف قسم کے طعنے کسے جاتے. یعنی ہر حال میں وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح یہ مشن حق جو ہے، حق کی بات ہے، یہ رک جائے، دب جائے. نبی علیہ السلام نے دل رات ایک کر کے انتھک محنت کر کے یہ پیغام حق لوگوں تک من و عن پہنچایا، کیونکہ اللہ پاک کا حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے محبوب جو پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے یہ آگے پہنچائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے محبوب اٹھیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے.
تو نبی علیہ السلام اس پیغام کو لے کر میدان میں اترے اور پھر اللہ پاک نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر کہ آپ نے اس کو ببانگ دور سنانا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اب بھی آپ جب حق کی بات کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ کی بات سے اتفاق کریں، بلکہ اتفاق کرنے والے بہت کم اور مخالفت کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ حق کی نشانی ہے۔ حق کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں اور کانٹوں کا مزاج ہے چبھنا، کوئی چیز چبھے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ الحق کو مرہ، حق کڑوا ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی حکم تھا کہ آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ انا کفیناک المستہزئین، اگر کوئی مذاق کرے گا تو میں رب اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے ساتھ خود نمٹوں گا۔ اور دلال النبوہ میں علامہ بیکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جبریل آئے اور پوچھا کہ علاقے کے کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی، فلاں 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 نام لیے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ اشارہ کیا ہے؟ فرمایا آپ اس اشارے کا کمال دیکھیں گے، جس کو جس طرف اشارہ کیا، کسی کی آنکھ کی طرف، کسی کے پاؤں کی طرف، کسی کے پیٹ کی طرف، جو جو اشارے کیے ان کو ایسی موذی امراض لگی، کسی آنکھ میں بیماری آئی، کسی کا پیٹ پھول گیا، کسی کے پاؤں میں تیر لگا، زخم بنا اور گندی موت، سارے مر گئے۔ نبی علیہ السلام کا کام بھی چمکا، نام بھی چمکا، اور آج تک چمک رہا ہے، قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ اللہ پاک نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر یہ مور لگا دی کہ آپ کا ذکر بلند ہے اور بلند رہے گا قیامت کی صبح تک۔ اور بلند ہونے کے لیے اللہ نے پچھلے پیغمبروں کو جو کلمہ دیا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سب کا ایک تھا، مگر نبی کی تبدیلی سے جو رسالت والا کلمے کا جز تھا وہ تبدیل ہوا، مگر نبی علیہ السلام کی جب باری آئی تو رسالت والے کلمے کو، رسالت والے کلمات کو توحید والے کلمات کے ساتھ اللہ نے ایسے جوڑا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یاد رکھنا ایک آدمی کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ آپ نے کبھی اس کلمے میں غور بھی نہیں کیا کہ اس کلمے کے اندر 24 حروف ہے، 24 حروف ہے اس کلمے میں، اور کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں محمد عربی کے نام میں 4 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام اصلی ہے، حقیقی ہے، محمد رسول اللہ میں محمد عربی کا نام اصلی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے نام پہ شد ہے، محمد رسول اللہ میں محمد کے نام پہ بھی شد ہے۔ 24 گھنٹے 24 حروف۔ تقاضا کلمے کا کیا ہے کہ اس کلمے سے باہر نہیں نکلنا، بس یاد دیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین اللہ کی ذات میں پختہ ہوگا، توحید کو مضبوط کرو۔ محمد رسول اللہ کی ذات میں یقین مضبوط ہوگا، رسالت کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ۔ بس صحابہ میں یہ خاصیت تھی الحمدللہ کہ جو لیا اس پہ عمل کیا، اس کو پھینکا نہیں، ضائع نہیں کیا، اس کو پسے پوچھ نہیں ڈالا۔ اب کے مسلمان، آج کے مسلمان میں اور ان میں فرق یہ ہے، جو لے لیا انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، جس سے منع کر دیا گیا اس سے رک گئے، جو بات آپ نے نہیں کہی اس کو صحابہ نے بتایا نہیں، جو کہی اس کو صحابہ نے چھپایا نہیں۔ آج کے اور ان میں، ان مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ ہم دین کو چھپا رہے ہیں، ہم دین کو بیان نہیں کر رہے، ہم دین کو کھولتے نہیں ہیں، ہم دین پہ عمل پیرا نہیں ہے، ہم دین کا مذاق کرتے ہیں۔ صحابی کیسے تھے؟ اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی صحابی آئے، حج کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا حج کرو۔
اب اگر آج کے مسلمان سے پوچھو نبی علیہ السلام نے زندگی میں حج کتنے کیے، تو یقینی طور پر 100 میں سے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے حج کتنے کیے۔ کیوں جی؟ پتہ ہے؟ ہاں جی پتہ ہے آپ کو؟ آپ سے کوئی سوال کرے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے حج کتنے کیے زندگی میں، تو آپ کے پاس کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا ہے۔ اب اگر میں سوال شروع کرتا، کوئی کہتا 2، کوئی کہتا 4، بس ڈھکوسلے ہیں نا، وہ ہماری زبان میں کہتے شٹولہ مارا سی، شٹولہ مار دیتے آپ وہی کہہ دو جو آ گیا، پکی بات نہیں ہے۔ عمرے کتنے کیے پکی بات نہیں بتاؤ گی، ایسے کہہ دیا۔ تو حج اللہ کے محبوب نے ایک ہی کیا، حجۃ الوداع، پہلا اور آخری حج۔ تو اس حج کے دوران اللہ کے محبوب کھڑے ہیں۔ اقرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حج کے احکام بیان کیے، مناسک حج سکھائے، ایسے کرنا ایسے کرنا۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں جب حج کی تکمیل ہوئی تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آئندہ بھی حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا نہیں، صحابہ میں سکت ہی نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب خاموش ہے، صحابہ پھر آگے۔ اب اللہ معاف کرے اگر آج کسی سے کوئی مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھے، اگر وہ بتائے نہیں تب بھی خیر نہیں، اگر بتائے تو پھر مسئلے در مسئلے، مولوی صاحب ایسے کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے۔ اب تھوڑی دیر قبل مجھے ایک بھائی کا فون آیا اور اس نے پوری لاٹری کھول دی، بھائی کبھی کیا پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے، عمل وغیرہ نہیں کرنا۔ اب یہ قوم ہے، اس کا مزاج ہے، وہ چیزیں لا یعنی فضول عبث سوال، بیکار سوال پوچھے گی، حقیقت کوئی نہیں پوچھے گا۔ گھروں میں جا کے کبھی نہیں آپ نے عورتوں سے اپنی پوچھا ہے، ماؤں بہنوں سے پوچھا ہے آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے؟ غسل ہے کیا؟ غسل نہیں ہوگا تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے کبھی جو مسائل سیکھنے تھے وہ نہیں سیکھے، نماز کے جو مسائل سیکھنے تھے وہ نہیں سیکھے۔ کئی جگہ میں مسائل بیان اس لیے کر دیتا ہوں کہ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، ہم نہیں سیکھتے اس کو، جو نہیں سکھایا بس اس کو لگے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتاؤ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، پیلا تھا، نیلا تھا، کیسا تھا؟ اچھا کالا تھا، آپ کو کیا ہے؟ پیلا تھا، آپ کو کیا ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک آدمی نے فون کیا، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا آپ کو کوئی کام ہے؟ کہتا ہے نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں۔ ویسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ سوال ہے نا، نماز کے بارے میں پوچھو، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھو۔ جو امت اس وقت ٹیکس سمجھ رہی ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، 15 نشانیاں بتائی گئی، ان میں ایک نشانی یہ ہے لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے دیں گے۔ اب میرا بھائی 2.5% زکوٰۃ کون مسلمان نکالتا ہے؟ جو نکالتا ہے وہ بھی ڈرامے بازی کرتا ہے۔ عورتوں کے گلے میں، کانوں میں، ماتھے پہ ہر جگہ سونا لٹکا ہوا ہے۔ اب تو میرا بھائی آدھا تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، آدھا تولہ ہر غریب کے گھر میں، 1 لاکھ سے زائد قیمت بن رہی ہے 1 تولے کی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ چاندی کے 52 ساڑھے 52 تولہ جو ہے نصاب چاندی کا ہوگا، اس چاندی کے اگر نصاب کو آپ کی ذاتی جو رقم ہے آپ کے پاس، نقدی مال تجارت ہے، یہ سارا اکٹھا کر کے اگر 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا، مرد ہو یا عورت جس کی ملکیت میں جو ہے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اگر قربانی کا موقع آیا، زائد برتن گھر میں پڑے جو ضرورت زائد ہے، ان تمام کو ملا کر اگر نصاب کو یہ چیزیں پہنچ گئی، قربانی آپ پر واجب ہے۔ مسلمان وہاں بھی ڈنڈی یہاں بھی ڈنڈی۔ زکوٰۃ عورتیں نہیں نکالتی بھائی، وہ سونا پہن لیتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب اگلے سال حج کریں گے؟ آپ خاموش رہے، سکوت اختیار کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہتا تو قیامت تک ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں۔ حج زندگی میں مال اللہ نے دیا ہے، زیادہ راہ ہے، گھر والوں کے لیے خرچہ ہے، تو 1 مرتبہ آپ پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر حج نہیں کرو گے تو اس کے بہت سارے گناہ، بہت سارے نقصانات گنائے ہیں۔ بلکہ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تو مزال حج میں روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے قریب جو لوگ حج کرنے جائیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرمایا کچھ مال تجارت کے نیت سے جائیں گے، مال وہاں تجارت کریں گے حج کی نیت سے جا کر، کچھ لوگ ہوں گے وہاں بھیک مانگیں گے، کچھ نام نمود کے لیے، فخر کے لیے۔ اب جو آتا ہے عمرہ کر کے بس بھائی بیٹھک میں ٹھیا لگایا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے حاجی صاحب سے پوچھو عمرے کے فرض کتنے؟ صفا مروا پہ دوڑنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ نہیں پتا حاجی صاحب کو۔
طواف کرنا کیسے چاہیے، طواف فرض واجب نہیں پتہ جی، وہاں کون کون سے سعی کرنی چاہیے یا نہیں، حلق کروانا چاہیے قصر کروانا چاہیے نہیں پتہ، حج کے احکام فرض واجب کچھ نہیں پتہ، بس حاجی صاحب حج کرایا، عمرے والا عمرہ کر گیا۔ ہمارے ایک عزیز نے عمرہ کیا، ایک دفعہ انہوں نے کوئی دعوت نامہ بھیجا تو اس میں ان کے ساتھ حاجی لکھا ہوا تھا، ان میں حاجی لکھا ہوا تھا۔ میں نے عزیزوں سے پوچھا کہ یار اس نے حج تو کیا نہیں ہے مگر وہ دعوت نامے میں حاجی لکھا ہے، ہو سکتا ہے پرنٹ والے کی، وہ پریس والے کی غلطی ہو، اور جس نے پرنٹ لکھا ہے نام غلطی سے حاجی، انہوں نے کہا نہیں اس نے خود حاجی لکھوایا ہے۔ تو میں نے تحقیق کروائی کہ اس نے تو عمرہ کیا ہے، یہ حج کیوں لکھوایا حاجی صاحب آپ نے؟ تو میں نے جب تحقیق کی تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب مسئلہ یہ، مجھے وہاں جو ہے نا سعودیہ میں مدینہ مکہ میں لوگ حاجی حاجی کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ وہ تو سب کو حاجی کہتے ہیں، حاجی یلا یلا حاجی آگے بڑھو حاجی حاجی، وہ تو سب کو حاجی کہتے ہیں، عمرے والا ہو یا حج والا ہو۔ تو اس نے وہاں سنا عرب مجھے حاجی کہہ رہے، تو میں حاجی ہوں نا بابا، میں حاجی ہوں۔ وہ ایک آدمی حج کر کے آیا نا، واپس پہنچا گاؤں میں، تو ایک آدمی سے پوچھا، اس نے پوچھا نام کیا جی آپ کا؟ وہ جی حاجی رفیق میرا نام ہے، حاجی رفیق۔ اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام نمازی شفیق ہے، نمازی شفیق۔ تو اس نے کہا یہ کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیا نام ہے؟ تم نے ایک حج کیا حاجی بن کے، میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، نمازی نہیں ہوں، میں نمازی شفیق ہوں، تو حاجی رفیق ہے۔ عجیب معاملہ ہے، بس لوگوں کو شوق ہوتا ہے، عمرے سے لوگ آ رہے ہیں اکٹھے، کچھ اوپر جالر وغیرہ لگا ہے، ڈرامے بازی ساری لگی ہے، کوئی حاجی صاحب کو نہیں پتا۔ ہمارے ہاں ایک حاجی صاحب نے حج کیا، میں کرنے گیا ملاقات کے لیے، حاجی صاحب سناؤ حالات واقعہ، کہتا چھوڑو بھائی مولوی صاحب، اور تو جو باتیں ہوئی کہتا مزہ آ گیا۔ ایک دفعہ میں گم ہو گیا نا، ایک عرب آدمی مجھے ملا، سردی تھی، ایک جگہ لٹایا، میرے اوپر کمبل ڈالا، اب کمبل اتنا موٹا زبردست، اب مجھے تو سب کچھ بھول گیا، میں نے ادھر تاڑا ادھر تاڑا، کمبل اٹھا کے نکل کے آ گیا۔ واہ حاجی صاحب، حاجی صاحب کمبل اٹھا کے لیا، بھائی یہ حج ہے، یہ حج ہے، اس کو کیا پتا حج کیا ہے؟ پرائے چیزیں چوری کی جا رہی ہیں۔ حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، لوگ مڑ کے آ رہے جا رہے ہیں۔ میں عمرے الحمدللہ عمرہ پہ گیا 2019 میں، یہ کرونا شریف جب آئی تھی نا، کرونا شریف سے میں کچھ دن قبل مڑ کے آیا، اللہ لے گیا، بس واپس لے آیا، 15 دن ہم نے لگائے۔ تو وہاں میں لوگوں کو دیکھتا تھا، 2 بڈھی عورتیں، میں نے دیکھا مسجد نبوی میں مشرق کی طرف منہ کیا ہوا ہے، قبلے کی بجائے دوسری طرف، اللہ اکبر، سلام میرا، میں نے کہا اماں کہاں سے ہو؟ انڈیا سے، نیپال سے۔ میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے، ادھر منہ کیوں کیا؟ کہتے ہم وہ بیت اللہ شریف میں ادھر منہ کرتے تھے۔ اور بابا وہ بیت اللہ ہے، جہاں دل مانے ادھر 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 ادھر، جہاں سے جیسے منہ کرو گے بیت اللہ کی طرف ہوگا، مگر یہاں مسجد نبوی میں تو سمت ہے نا۔ اب یہی مسئلہ ہے۔ مولانا انشاء اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تہذیب صلاۃ میں، کہتا ہے میں ایک جگہ لاہور میں تھا، نماز پڑھی تو میں نے دیکھا نماز جس آدمی نے پڑھائی ہے اس نے 2 دفعہ سجدہ سہو ٹھوک دیا، 2 دفعہ ہے، اور سجدہ سہو تو 1 مرتبہ ہی ہے نا جی، یا 2 مرتبہ کرنا چاہیے؟ پکی بات ہے، میں پر مسئلہ بتاؤں کہ 2 مرتبہ کرنا چاہیے؟ پھر دیکھو نا، پکے نہیں ہو آپ، ڈرتے ہو، مسئلہ نہیں پتا۔ اب اس نے 2 سجدے ٹھوک دیے، 2 سجدہ، 1 دفعہ سجدہ سہو کیا، پھر بیٹھا، پھر سجدہ سہو کیا۔ خیر کہتے ہیں نماز ہو گئی، میں نے سائڈ پہ کیا، میں نے کہا قاری صاحب اب تک تو ہم دیکھتے آئے ہیں 10 دفعہ بھی بھولو سجدہ سہو کی ہے، 2 سجدے 1 دفعہ سلام، بس یہی ہے۔ ہاں اتنا مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ مسبوق مقتدی ہے وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، امام کے ساتھ سجدے کرے، اگر سلام پھیرے گا تو نماز سے باہر ہو جائے گا، مسئلہ لکھا ہے علماء نے۔ خیر کہتے میں نے اس سے پوچھا، 1974 کی بات سنا رہے تھے، اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 2 دفعہ سجدہ سہو کیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب پہلی دفعہ تو میں نماز میں بھولا، سجدہ سہو کیا 1 مرتبہ، اور جو دوسرا سجدہ سہو تھا نا، میرا آخری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا تھا۔ کیا تھا؟ وضو ٹوٹ گیا۔ اب بتاؤ وضو ٹوٹ گیا نماز ہوگی؟ سجدہ سہو سے ہوگی؟ بابا نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلے نہیں لوگوں کو پتا، جنازے کے مسائل نہیں پتا، غسل کے مسائل نہیں پتا، بنیادی مسائل استنجے کے نہیں پتا۔ اب کسی سے پوچھ لو استنجے کی 20 سنتیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، بڑے بول نہیں بولتا، اللہ مجھے بڑے بولوں سے تکبر سے بچائے، کوئی تسلی بازی نہیں، آپ پہ علمیت نہیں جھاڑ رہا، اتنا کہتا ہوں 20 آداب استنجے کے لکھے، اس میں سے آپ کو 10 بھی نہیں پتا ہوں گے۔ آپ تو بس گئے
میں تو گاؤں میں بھی کہتا ہوں نالا شریف باہر سے کھولا اندر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسے گئے 1 منٹ میں بابا ان کا کیسا پیشاب تھا، کیسا استنجا، آدھا پیشاب شلوار پہ آدھا جسم پہ، ناڑا باندھا، آ کے پانی مانی مارا، چھڑپ چھڑو، ایک بازو چڑھا ہوا ایک اترا ہوا، اللہ اکبر، نماز ہو رہی ہے۔ یہ نمازیں اب دیکھو تو تماشا لوگوں کا، تبھی تو میرا بھائی نماز میں دل جمی نہیں، نماز میں ذوق شوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، وضو صحیح نہیں، استنجا صحیح نہیں۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں آؤ، جماعت کی نماز کھڑیے، دوڑو نہیں، اگر رکعت جاتی ہے چلی جائے، انتظار کرو، انتظار بھی نہ کرو، اگر 2 آپ کو زائد سجدے مل رہے، ایکسٹرا سجدے مل رہے وہ بھی کر لو، ہو سکتا ہے یہ ایکسٹرا زائد سجدے آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب صبح کی نماز میں لوگ آتے ہیں، حکم کیا ہے شریعت کا؟ حکم یہ کہ آپ فجر کی نماز جب پڑھو یا کوئی بھی نماز سنت گھر سے پڑھ کے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھی، ہم نے سارا کام مسجد میں ٹھوک دیا۔ علماء سے پوچھ لینا، دارالفتاح میں لکھ کے یہ بھیج دینا کہ آیا یہ مسجد کے استنجا خانے وضو خانے یہ محلے والوں کو ہی ہوتے؟ یہ تو بابا صرف مسافروں کے لیے ہے، محلے والوں کا کام ہے گھر سے۔ اب دیکھو یہ حدیث آپ نے سنی علماء سے، جماعت والوں سے کئی مرتبہ، جس میں کیا فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلا ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا، اس کے ہر قدم پر نیکی مل رہی، درجات بلند ہو رہے، گناہ معاف ہو رہے۔ اس حدیث پہ قبر میں عمل کریں گے؟ کب عمل ہوگا اس میں؟ جب آپ گھر سے وضو کر کے نہیں آئیں گے، اس حدیث کا مصداق کیسے بنیں گے؟ اب آپ نے مسجد میں سارا بھاگ رہے، بابا جو گھر سے وضو کر کے آئے گا اس کی نماز بھی شارٹ نہیں ہوگی، وہ تیار ہو کے آئے گا، جماعت کھڑی۔ اب میں آیا مسجد میں نماز کھڑی ہے، اب میں استنجا خانے میں گیا، وضو خانے میں، جتنی جلدی کی پھر بھی 2-4 رکعتیں میں سے نکل جائے گی، 2 گئی 3 گئی 1 گئی، تو میں ٹائم پہ نہیں آیا، پہلے مجھے چاہیے تھا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا میری زندگی میں 23 سال ایسے آئے، 23 سال ایسے ہوا کہ مسجد نبی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آذان ہوئی ہو اور میں گھر میں ہوں، بلکہ آذان ہوتی تھی تو اس سے پہلے میں مسجد میں آ جاتا تھا۔ اب ہماری طبیعت کیا ہے؟ ہم آرام سے کام میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں بھی اللہ کے ساتھ دھوکہ، جمعے کا دن ہے تو 2-4 آدمی بھائی ایسے کر تو 1.5 والی میں پڑھا، میں 2 والی میں جاتا ہوں، فلاں 1 بجے میں چلا جائے، اور فراڈیو اللہ کے ساتھ دھوکے بازی ہے۔ سارے کیوں نہیں کرتے کہ شٹر لگاؤ، نیچے کرو شٹر، اوپر بورڈ لگاؤ کہ یہاں نماز کا وقت ہے، کوئی اجڑتا ہے تو اجڑے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، صحابہ ایسے نہیں تھے، مانتے تھے، قرآن نے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ علماء نے کہا پہلی آذان ہونے کے بعد، یہ علماء کا اجماعی مسئلہ ہے، پہلی آذان ہونے کے بعد جو کاروبار کیا جائے گا وہ روزی ساری حرام ہے۔ اب ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دکان میں لگے ہوئے، خطبے کے ٹائم پہ جو آئے گا اس کو جمعے کا اجر نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو شروع میں آیا اس کو زیادہ گائے کے کاٹ کر ذبح کر کے تقسیم کرنے کے برابر اجر، جو پیچھے آیا بکری، پھر کرتے کرتے اینڈ پہ جو خطبے کے ٹائم پہ آیا، خطبے سے پہلے پہنچا، خطبہ شروع ہونے والا تھا، اس کو انڈے کے بقدر اجر ملے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو ہم انڈا گروپ بھی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ چلو انڈے کا اجر تو لیں، ہم خطبے کے ٹائم پہ امام صاحب کا چاند، میں اپنے علاقے میں گاؤں میں کہہ دیتا ہوں، بھائی جو خطبے کے ٹائم پہ آیا ادھر نماز نہ پڑھو، جاؤ دوسری مسجد میں، جمعے کا اجر ہی نہیں ملے گا، فائدہ۔ اب آپ کے جمعے کے آداب میں سے لکھا ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھا کراچی میں، ہمارے علاقے میں نہیں ہے، کراچی میں نے دیکھا خطبہ امام دے رہا ہے، امام ادھر کھڑے اور امام کے امام وہاں کھڑے ہوئے، بھائی کھڑے ہو کے خطبہ سن رہے ہیں، بے ادب لوگ، ان کو ادب نہیں، تمیز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن اگر خطبے کے دوران کوئی بھائی کسی کو اشارتاً کسی کو ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، اشارتاً کسی کو ایسے کہے کہ چپ رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے روکا اس نے بھی لغو کام کیا ہے۔ فرمایا جو مقتدیوں کو پھلانگ کر آگے آئے گا اللہ اس کو جہنم کا پل بنائے گا۔ کبھی سمجھا یا آپ نے؟ کوئی آداب نہیں پتا۔ آج میں ایک بھائی ابھی عصر کی نماز پڑھی تو ایک نوجوان میرے ساتھ نماز پڑھا، سلام پھیرا تو وہ بھی بیٹھ گیا تسبیح پڑھنے، میں بھی بیٹھ گیا، تو میری نظر اللہ کی قسم اس کے ہاتھ پہ گئی، میں حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے اس کے ناخن تھے۔ میں نے کہا یار تم مسلمان ہو؟ اس نے مان لی بات۔ میں نے کہا کتنے دن سے یہ ناخن نہیں کاٹے اللہ کے بندے، اس ناخنوں کو آپ دیکھو یار، یہ آپ کو خود اچھے لگتے،
कोई तमीज़ हमें नहीं है। जुम्मे का दिन आप देखो ना, आप यहाँ बैठे हो, इधर से अगर आपको नगद कोई कहे ना, यहाँ गली में दावत है, आपकी दावत है, आप उठ कैसे नहीं जाएंगे, बल्कि घर जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, बन थन के मेकअप करके जाएंगे, खुशबू वगैरह सेंट वगैरह अच्छी परफ्यूम लगाएंगे। एक अल्लाह का घर और नमाज इबादत यतीम है कि बस जो डीजल की दुकान पे लगा हुआ है, कोई पेट्रोल की लगा हुआ है, कोई गाड़ियों का मैकेनिक है, सारे गंदे मंदे नत्थू खैर घुसाते हैं मस्जिद में, बदबू फैली हुई है, दूसरों को अजियत दे रहे हैं। वहां हदीस में आता है एक आदमी लहसुन खा के आया मस्जिद में, नबी अलैहिस्सलाम ने यूं बाजू से पकड़ा और मस्जिद से बाहर निकाल दिया, फरमाया जाओ मुंह की बदबू जाहिल करके फिर मस्जिद में आओ। कभी हमने इसको सोचा है? साथ में मुक्तदी खड़े, बस एक मुक्तदी दूसरे का लिहाज नहीं कर रहा है, इसने बाजू ऐसे चौड़े किए हुए हैं, कभी नाक में हाथ मार रहा है, कभी यूं कर रहा है। अबे भाई नमाज है भाई, कुछ तो ध्यान दो। कपड़ों के साथ खेल रहे हैं लोग, कपड़े भाग रहे हैं भाई आपसे, कहां जा रहे हैं कपड़े भाग के, बस कपड़ों के साथ। ये नमाज नहीं है मेरे भाई, ऐसी नमाजें अल्लाह को नहीं पसंद। अगर कोई दिखा दे कि ऐसी नमाजें पढ़ने वालों को अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, किताब उस-सलात में मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा दौरान नमाज यूं खड़े और दाढ़ी में खारिश की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इसकी नमाज में खुशू होता तो ये हरकत न करता। उम्मे रुमान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया घर वाली नमाज में यूं खड़ी है और थोड़ा सा हिली, उनकी नमाज खुशू खुजू वाली, दिल जमी वाली, अंताबुदल्लाह का अन्न का तरा वाली उनकी इबादत थी, थोड़ी सी हिली। उस हिलने पर भी अबू बकर सिद्दीक ने कहा यह क्या यहूदियों की हरकतें कर रही है, सहाबिया थी। अब हमने कभी इस पे गौर किया? नहीं किया। इसलिए मेरे भाई हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत को खालिस करें, अच्छा करें, मयारी बनाएं। अब आप दुनिया में देखते हो, आप दुनिया में ये खिड़कियों से मिसालें ले लो, ये जो खिड़कियां आपकी मस्जिद में लगी हुई हैं, ये कम दरवाजे लगे हुए हैं। अब दरवाजे बनाने वाले ने दरवाजे कैसे बनाए? आराम सुकून के साथ। अगर आप कहते ये दरवाज़ा हमें 2 दिन में बना के दो भाई, 2 दिन में, ये गेट 2 दिन में, तो अब 2 दिन वाला गेट आप देखते कैसे बनता। आपको उसने कहा भाई मैं 15 दिन में 20 दिन में ईजी होकर बनाऊंगा कि भाई इसमें खूबसूरती भी आए, इसमें कोई नुकसान भी ना हो, खराबी ना रहे। अब दुनिया वालों से आप अच्छे से अच्छा काम करवाते हो, मस्जिद का हो, घर का हो, अगर जरा सी टाइल गलत लगाई आपके माथे पे 27.5 बज जाते हैं, उसको कड़वी कसीली सुनाते हो और फॉल मुंह से निकालते हो, मजदूरी रोक लेते हो। अरे टाइल क्यों गलत लगाई, ये पाइप यहाँ से यहाँ। बाबा तेरे दुनिया के काम टेढ़े हो तो तुझे पसंद नहीं है, तो मेरे रब की इबादत टेढ़ी होगी तो उसको पसंद नहीं है। वो भी देखता कि ये कर क्या रहा है खड़ा मेरे सामने, नमाज में खुशू। बाबा मुनाफिकों की नमाज कुरान ने जिक्र की है। हाँ जी, कैसी नमाज थी? वइज़ा कामू इलस्सलाह कामू कुसाला युराऊन अन्नास। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुनाफिक कैसे थे, मैं नहीं कहता, कोई बात ऐसी नहीं करूंगा जो मेरी होगी, कुरान कह रहा है वइज़ा कामू इलस्सलाह, नमाज के लिए मुनाफिक जब खड़े होते, कामू कुसाला, ढीले ढीले, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, टाइम को आगे पीछे कर रहे हैं। फरमाया ये मुनाफिकों की नमाज है। और फरमाया युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए ये अमल करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक में एक रिवायत नकल की है, फरमाया क़यामत के रोज़ एक आदमी जो जिम्मेदार बना ना दुनिया वालों का, 10 आदमियों में जिम्मेदार बना किसी मामले में भी, वो तबलीगी जमात में हो या किसी जमात में हो या कोई मोहल्ले का हो, 10 आदमियों की जिम्मेदारी उठाई और फरमाया इसमें अदल इंसाफ न किया, रोज़े क़यामत इसको पुल सरात पे खड़ा किया जाएगा, अगर अदल इंसाफ न किया तो उठाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अब मेरे भाई अदल इंसाफ दुनिया, तो ये नमाज के साथ अदल है, ये नमाज के साथ क्या है? मुनाफिकों वाली नमाज। फरमाया मुनाफिक घर में बैठा रहेगा, असर की नमाज को टालता रहेगा, यूं ही सूरज गरूब होगा, छलांग मारेगा, आके 2-4 ठोके मार के नमाज पढ़ के भाग जाएगा। अब हमारी नमाजें देखो तो तमाशा बनाया हुआ भाई, यहाँ कैमरा लगाओ एक दिन और पूरे दिन की नमाजें देखो लोग कर क्या रहे हैं मस्जिद में। ऐसी इबादत बाबा, ऐसी इबादत से इमरान खान की हुकूमत को धक्का दे रहे हो, ऐसी इबादत से इमरान खान को तब्दील करना चाहते हो, ऐसी नमाज से अल्लाह को जो है ना राजी करना चाहते हो, ऐसी नमाजें नहीं कबूल। फरमाया ऐसी नमाजें तुम्हें अल्लाह के करीब करने की बजाय अल्लाह से दूर कर देगी। तो काफिर क्या करते थे? नबी अलैहिस्सलाम के काम में रोड़े रटकाते थे, मुश्किलात में डालते थे, परेशान करते थे, ताने कसते थे।
ہر حربہ، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں، ان کی آواز دب جائے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد کے بعد آ کر سیٹیاں بجاتے تھے۔ سیٹیاں بجانے سے مراد اللہ کے رسول کو تنگ کرنا، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تو وہ شور کرتے، اور شور کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کی آواز دب جائے، لعلکم تغلبون، غالب ہم آ جائیں۔ یہ کافروں کا کام تھا۔ اب مسلمانوں کی حرکتیں دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، وہ غریب کا بچہ دھڑا دھڑ 1 پارہ 2 پارہ اس کا کچومر نکلا ہوا ہے، 1 پارہ دن میں 5 10 مرتبہ 20 مرتبہ یاد کیا، اب دماغ میں بٹھایا، پھر ادھر کھڑے ہو کے مصلی سنانا آسان کام ہے؟ یہ پیچھے مقتدیوں کی کیا ترتیب ہے؟ پہلی صف والے تو غلطی سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے امام کی نظر پڑ گئی تو چترول لاؤ، جو پیچھے اور 2 4 صف ہوتی ہے نا پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، یوں امام نے کہنا اللہ اکبر، ایسے کرتے نہیں؟ کراچی میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے اماموں کو مشورہ دیا تھا، میں نے کہا میرے نسخے پہ عمل کر لیا جائے، مقتدی زندگی بھر انشاءاللہ ایسے نہیں کرے گا۔ میں نے اماموں کو مسجد میں، مسجد جو امام تھے ان کو مشورہ دیا۔ رمضان سے قبل میرا ایک پروگرام ہوا ہمارے علاقہ ٹک شہر میں، تو میں نے وہاں کہا، میں نے کہا ایسے کرو، اگر پتہ لگا نا مقتدی 2 نمبری کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، امام رکوع میں کیا پھر بھاگ کے آتے ہیں، تو اب ایسے امام کرے کہ پہلی رکعت میں 3 4 رکعتیں پڑھ کے نا 3 4 آیتیں پڑھے، بس پڑھ کے رکوع میں چلا جائے۔ اب وہ بھاگ کے شامل ہو جائیں گے نا، اب دوسری رکعت میں 2 پارے پڑھے اور آدھا پونا گھنٹہ ان کو خوب کھڑا کرے، اور سلام پھیر کے، اور نہیں، سلام پھیر کے آستہ سے پیار سے کہ مزہ آیا نے، مزہ آیا نے، پھر کر سو معاملہ ڈرامے بازی۔ ہاں اگر نہ سمجھے تو پھر 4 پارے پڑھے، پھر دیکھو مقتدی سیدھے۔ یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ رب سے نہیں، یہ غرب سے ڈرتے ہیں، غرب سے۔ ہاں جی، ان کو عمران خان کا غرب لگے گا پھر ڈریں گے، رب سے نہیں ڈرتے۔ یہاں اللہ سے نہیں ڈریں گے، پولیس والوں سے ڈریں گے۔ جی دنیا والوں کا ڈر ہے، اللہ کا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعوت دی، کبھی کیا، آخر جب ساحر کہا، مجنون کہا، تو اللہ کے محبوب کو اللہ نے تسلی دی، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے اخلاق والے ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کی اعلیٰ سطح پہ ہو۔ اور خود اللہ کے محبوب نے فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کو، اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اینڈ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اخلاق کیا ہے؟ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھاؤں گا۔ مولانا صاحب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے۔ مجھے کبھی کبھی درس لوگ دیتے تو میں ان سے کہتا ہوں، اللہ کے محبوب نے صحابی سے فرمایا تمہیں دنیا آخرت کے اخلاق سکھاؤں؟ اللہ کے رسول سکھائیے۔ تو فرمایا سل من قطعت، ہے نا جی حدیث، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ اب مسلمان اس اخلاقی سطح پہ ہے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے کیا کر؟ جوڑ۔ چاچا کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی، بہن کے ساتھ ناراض ہے، بھائی اپنی پھوپھی سے ناراض ہے، محلے میں گڑبڑ کی، سل من قطعت، سل جا، جڑ جا، پکا ہو جا۔ کس کے ساتھ؟ جو تجھے توڑ رہا ہے، وہ مارتا ہے تو نہ مار، تو قابیل نہیں حابیل بن، برداشت کر مگر دشمنی نہ پال۔ اب یہاں ہوا کیا؟ ابے بھائی فلاں کے پاس گیا تھا، 1 گھنٹہ بٹھایا، پانی کا نہیں پوچھا بھائی، ابے چائے کا نہیں پوچھا بھائی، ابے چائے کا نہیں پوچھا، کون سی قیامت آ گئی؟ ابے چھوڑو یہ کوئی بندہ ہے؟ نہیں بندہ نہیں، ڈنگر ہے، جانور ہے۔ وہ اللہ کے بندو، بندہ چائے کیا ہے؟ اب لوگ اس پہ لڑائیاں کر رہے ہیں۔ ابے اس کے پاس گیا انہوں نے تو چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ سمجھ میں آئی؟ چائے پانی تو آپ سمجھتے ہیں نا، پولیس والوں کو صحیح سمجھ آتی ہے چائے پانی وہ صحیح سمجھتے ہیں، آپ نہ سمجھیں، ٹریفک ہے۔ مگر کراچی کی عوام کو بھی میں سلوٹ مارتا ہوں۔ ہمارے یہاں سادے لوگ ہیں، کراچی کی عوام کیا کرتی ہے؟ اگر ٹریفک والے زیادہ تنگ کرے نا، یہ 10 کے نوٹ کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، اور ٹریفک والوں کو پھر مٹھی دیتے ہیں، اور ٹریفک والے بھی اٹھا کے، وہ رات کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کی 1 ٹافی بھی نہیں ملتی۔ کراچی والے خوب ٹکرتے ہیں ان کو، 10 کے نوٹ کو پھاڑتے ہیں نا، پھاڑ کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، ٹریفک والا کہتا ہے بھائی صاحب، وہ بھی کھول کے دیکھتا نہیں ہے کہ اندر کیا خزانہ ہے، یہ نہیں پتا کہ نوٹ کا 1 ٹکڑا ملا ہے، باقی وہ ساتھ لے گیا۔ یہاں لگا ہوا ہے، اشاروں سے باتیں چل رہی ہیں، جدھر کھڑے ہوں گے چائے پانی۔ بس بھائی پورے پاکستان میں اور آپ کی کراچی میں اتنی رشوت
اور دونوں لانتی، دونوں لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ علماء نے لکھا ہے رشوت کہاں؟ وہاں آپ کو گنجائش دی ہے شریعت نے جہاں آپ کا اپنا ہی محنت، اپنی قربانی، اپنا مال ڈوب رہا ہے، حلال مال۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ اس کو حرام دو، اس کو حرام دو؟ میرا ایک دفعہ پالا پڑ گیا ایک تحصیلدار سے، اس نے کہا مولانا صاحب اندر دو کام، ایک تو رشوت شریف صحیح ہے اور ایک جھوٹ شریف، دو کام چلیں گے۔ میں نے کہا آج انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دکھائیں گے کہ نہ رشوت ہوگی نہ جھوٹ ہوگا۔ مجھے پوچھا وہ جج صاحب بیٹھا ہوا تھا تحصیلدار، یہ زمین مولانا صاحب اتنے میں بکی؟ میں نے کہا انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، جھوٹ اتنے میں بکی ہے زمین۔ اب وہ میری طرف دیکھے، مجھے وہ کہا مولانا صاحب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں جو کر رہا ہوں آپ پتہ چلے۔ اس نے اس کو پکڑا، ذرا غلط لکھ دی، یہ بات ہو گئی۔ پھر کہتا جی 12,000 فیس ہے۔ میں نے کہا حکومت کی فیس 4,000 روپے، یہ 8,000 رشوت ہے، یہ نہیں دیے جائیں گے، اگر نہیں قبول تو کاغذ پھاڑو اور نالے میں پھینک۔ کہتا ہے چلو 4,000 ہی دے دو، 4 دے دو۔ آپ پکے نہیں ہوتے نا، آپ جاتے پیچھے چائے پانی پہلے نکال لیتے، کورٹ میں گئے، آپ حق پہ ہو کے بھی رشوتیں لوگوں کو دے رہے ہو میرے بھائی، حق پہ ہو کے رشوتیں دے رہے ہو۔ اب وکیل جھوٹے، فراڈی، جج سارے فراڈی۔ اب دیکھو کسی وکیل کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے 10 آدمیوں کا قتل کیا ہے، وہ کہا کہ ٹینشن نہیں پکڑنی، آ جاؤ، چلے گا کیس، آپ کو بری کراؤں گا، 10 کیا 50 مار کے آ جا۔ اب بتاؤ جو یہ ڈاکو نہیں ہے، اتنے بڑے قاتل جو اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اتنے آدمی قتل کیا، کہتا میں تجھے بچاؤں گا۔ اب جہاں چلے جاؤ، جہاں جاؤ، کوئی محکمہ ایک بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم لٹ پٹ گئے کہ ہمارے ملک میں تباہی یہاں سے آئی، اندرونی بیماریاں ہمیں لگیں، حسد کی، کینے کی، بغض کی، بیرونی بیماریاں یہ لگی، کبھی رشوت، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، یہ سارے گناہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ، اخلاق کیا؟ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو ظلم کرے اسے معاف کر، ہاں جی، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ ہم کبھی ایسے کرتے نہیں کرتے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ ہم تو لوگوں کو چھین لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اللہ کے محبوب کی سیرت ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ایسے اخلاق برتے۔ اخلاق سے مراد یہ نہیں تھا کہ دین میں ڈھیلا پن۔ اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ لوگ سمجھتے ہیں، مجھے ایک مولوی صاحب نے حدیث سنائی کہ حدیث میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا۔ تو میں نے کہا یہ اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں۔ یسروا کہتا اللہ کے محبوب نے فرمایا آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو۔ اچھا، تو میں نے کہا میں نے کون سی تنگی کی؟ میں نے کہا مغرب کی 3 رکعت کی بجائے آج 9 پڑھو۔ 9 کو کہا ہے 3 ہی پڑھ رہے ہو۔ جو میں نے بتایا تنگی تو تب ہوتی کہ شریعت میں حکم ہوتا کہ 3 رکعت آپ مغرب کی پڑھو، اور میں مولوی صاحب کہتا نہیں 9 پڑھیں گے آج۔ تو یہ تو شریعت میں تنگی تھی، زیادتی تھی، آپ کو پریشان کرنا تھا۔ ہم نے تو آپ کے لیے سہولت ہی سہولت پیدا کر دی۔ ہم نے کہا نماز پڑھو، فرض، سنت پڑھو، وتر پڑھو، نوافل کا ٹائم ہے نہیں بلکہ حکم۔ علماء نے فتویٰ لکھا کہ جو مسجد میں آیا نماز پڑھنے، مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، مالک نے بھیجا جاؤ نماز پڑھو، وہ صرف فرائض اور سنت پڑھ سکتا ہے، نوافل اور قرآن کی تلاوت کی بھی اجازت اس کو نہیں ہے۔ اور یہاں مزدور طبقہ آ کے مسجدوں میں منہ کھول کے سوئے ہوئے، ان کو ٹھنڈے پنکھے مل گئے، ان کو کولر پنکھے مل گئے۔ میں ایک دفعہ گیا، ایک لنگڑو بابا بیٹھا ہوا تھا نا، یہ بابے پتہ نہیں بیمار ہیں ویسے بیٹھے مجھے نہیں پتا، مگر آج کل مسجدوں میں یہ پارلیمنٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے کراچی میں تو میں حیران رہ گیا، ہمارے ہاں تو کچھ ایک آدھ کرسی نظر آتی ہے، ادھر سارا کرسی گروپ، ادھر کرسی گروپ، ادھر کرسی گروپ، باہر گھوڑے کی طرح گھوم رہے ہیں مسجد میں آ کے، بس بھائی کرسی۔ اور نمازوں کی بھی کیٹیگریاں ہیں، کچھ شروع میں آگے کھڑے ہوں گے کیا، پھر جب نیچے جائیں گے پھر کرسی پر ٹھک، پھر اٹھ رہے۔ بابا کس نے سکھایا آپ کو؟ کس مولوی نے بتایا کیسے نماز پڑھو؟ اب دیکھو نا کرسیاں وہاں وہ 15 وہ پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کی مسجد میں نہیں 50 پڑی ہوئی بھائی۔ علماء نے لکھا جو آدمی زمین میں بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر ہے وہ کرسی پر نماز پڑھے گا، اس کی نماز صحیح نہیں اور جائز بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو بالکل معذور ہے، سجدے کے لائق بھی نہیں ہے، ورنہ پاؤں قبلہ کی طرف کرنا پڑے، آلتی پالتی مار کے بیٹھنا پڑے، کس حال میں بھی کرنا پڑے، سجدہ کرنا لازمی ہے۔ سجدے کے بغیر نماز کا مزہ کہاں ہے میرے بھائی؟
مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ نے سجدہ کیا، بڑا طویل سجدہ، سار اٹھایا، کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا سجدہ کیا تو یوں لگا جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، ایسے مزہ آیا کہ سر اٹھانے کو دل نہیں مانتا۔ اب یہاں بابا اشارہ ہے، اس سے کیا مزہ آئے گا نماز کا بھائی، بس خالی خانہ پوری ہے۔ وہ نہیں ہم پڑھتے تھے نا کتابیں لکھا ہوتا تھا خالی خانے پر کرے، خالی خانے پر کرے، بس خالی خانے پر کرے، نماز پڑھ لی، باقی نہیں پتہ نماز میں لذت کا ہے، سجدے میں۔ بیماری جی تھوڑے بیمار ہیں، باہر جا کے دیکھو۔ اب چلو ہم مانتے جی چارپائی پہ ایک مریض لایا بابے کو، چارپائی سے وہاں اتارا، پھر اٹھا کے چارپائی سے کرسی پہ بٹھائیے تو بیمار۔ اب بابا وہاں سے آیا، وہاں گولی کی طرح استنجا کیا، وضو کیا، ایسے ٹھک ٹھک کر کے آ کے کرسی پہ، اللہ نمازیں۔ مسجد پہلے تھا یہ کام، اب شروع کر دیا، فلانے مولوی صاحب نے اجازت دے دی، فلانے مولوی صاحب نے، کس مولوی نے ایسی اجازت نہیں دی، ہم نے اپنے سے بنایا۔ مسجدوں میں مذاق کر رہے ہیں نماز کا۔ نماز صحیح طریقے سے پڑھے۔ میری مسجد میں ایک دن میں نے دیکھا ایک آدمی نے کرسی، اس کو اور کام نہیں سوچا، ثواب کمانے کے لیے 5-10 کرسیاں لے آیا، کہتے کوئی مریض آئے گا نا۔ اب مریض کیا آئے گا، میرے مقتدی میں نے دیکھا مگر میں 6-7 بیٹھے ہوئے، اللہ۔ میں نے جمعے کے دن آپریشن کیا، جیسے نہیں یہاں رینجز والے آپریشن کرتے ہیں، میں بھی آپریشن کرتا ہوں، میرا آپریشن بھی ٹائٹ ہوتا ہے۔ آپریشن کیا، دیکھا 4 بڈھے کھڑے ہو گئے، اللہ، صحیح ہو گئے بھائی۔ ایسی گولیاں کھلائیں، گولیاں نہیں، گولیوں سے گھنٹے 2-4 گھنٹے بعد فرق پڑتا ہے نا۔ میرے پاس انجیکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹ لگا دیتا ہوں کہ نقد بھائی فائدہ ہو۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر میں سمجھا، میں نے ایک ساتھی سے کہا ایک کرسی اٹھاؤ، اس کو باہر لے جاؤ۔ اب میری مسجد میں 2 کرسیاں پڑی ہیں، صرف 2 کرسیاں، الحمدللہ۔ اور وہ بھی میں چکر میں ہوں کہ اللہ کرے یا کرسیوں والوں کو اللہ پاک خیر خیریت سے اٹھائے، یا اللہ کرے کہ کرسیاں ہم اٹھا لیں۔ ایک کام ضرور ہو کہ جان چھوٹے، یہ کرسی والے بھی ڈرامہ ہو، بابا بیمار تو ہوں گے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا گائے پکڑی ہوئی ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے گھاس کے لیے، اس کو لے کے کبھی ادھر، اور مسجد میں آگے اللہ اکبر بیٹھ کے نماز۔ یہ بابا یاد رکھنا، بیٹھ کے تو ویسے بھی اجر آدھا ہو جاتا ہے، ہاں جی یاد رکھنا۔ اب عورتوں میں یہ رواج چل پڑا ہے، نوجوان لڑکیاں بھائی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز عورتیں کیسی پڑھی، کبھی آپ نے گھر میں غور کیا؟ عورتوں کی نماز نہیں، مذاق ہوتا ہے مسجد میں۔ مسلمان اگر آپ کو شک ہو نا میری باتوں پہ، آپ کو یہ کیا کہہ رہا تھا، تو کل آپ کی مسجد کی انشاءاللہ میرے پاس الحمدللہ انٹیلیجنس میری جو ہے نا پاکستان کے انٹیلیجنس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میں آپ کو کل ہی آپ کی مسجد کا ایک نظارہ دکھا دیتا ہوں، شام کو لاؤں گا یہاں دکھاؤں گا، یہ دیکھو آپ کی مسجد میں نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز ہوتی ہے۔ آپ اپنی نماز کو کسی مفتی عالم پہ پیش کرو، اگر وہ کہہ دے یہ صحیح نماز ہے تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میرے آپ سر پہ جوتے مارو۔ جمازیں اتنی بابا نماز پڑھنی پڑے گی۔ جس طرح آپ کو میں نے بتایا نا کہ جو کام آرام سے سکون سے ہوگا اس کام کے اندر اپنا زینت آئے گی، خوبصورتی۔ اب دیکھو قرآن نے کیا کہا مولانا صاحب، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، احسن کہا نا، اکثر تو نہیں کہا نا۔ رب نے یوں تو نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کر کے آؤ، زیادہ عمل کی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا زیادہ نمازیں پڑھنے کا مسئلہ قیامت کے روز آپ کو عزت نہیں دلائے گا، اللہ یہ پرکھیں گے، وہاں گنے نہیں جائیں گے 15 نمازیں 20 نمازیں 30 نمازیں کس کی جی، یہ ووٹیں نہیں ہیں پاکستان کی، گنتی ہو رہی ہیں بھائی، فلاں کی 4 بڑھ گئیں جیت گیا، پھر دوسرے دن پتہ چلا فلاں کی 17 رات کو ہی بچے پیدا ہو گئے بھائی، اچانک ایک دم وہ جیتا ہوا صبح ہار رہا ہے، وہ رات کو ٹیٹ تھا صبح ناشتہ بھی نہیں کر رہا، کیا ہو یہ رات کو ٹھیک ٹھاک جیت گیا تھا صبح کو ہار گیا۔ یہ گنتی نہیں ہوگی، وہاں مال گنے نہیں جائیں گے، وہاں تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہاں انصاف کا ترازو اللہ رکھے گا، عمل میں کس چیز سے وزن آئے گا۔ فرمایا 2 چیزیں، اخلاق اچھے ہوں گے، استغفار کثرت سے کیا ہوگا، نماز اچھی ہوگی، وزن دار ہوگی، خلوص ہو، للعیت ہو، دکھاوا نام نمود نہ ہو۔ ورنہ کئی لوگ جو اعمال بڑے بڑے کریں گے تہامہ پاڑ کے بقدر اعمال میں ریا ہوگی۔ باجدید بستامی رحمۃ اللہ تلاوت کر رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں آ گیا یا کدھر بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے، اب تلاوت میں انہوں نے زور دیا، تھوڑی سی آواز نکالی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بابا جو اللہ نے آواز دی ہے نا۔ مجھے ایک دن ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب کبھی فجر کی نماز میں سورۃ رحمان پڑھو، میں نے کہا مجھے نہیں آتی ہے، میں نے کہا جب نہیں آتی ہے تو کیسے پڑھوں، سورۃ رحمان پڑھو، اور پھر کوئی کہتا ہے میٹھے کر کے پڑھو، میں نے کہا میٹھی چینی ڈال کے پڑھوں، یا گڑ کھا لوں تھوڑا سا، یا ٹافی چاکلیٹ وغیرہ کھا لوں میٹھی ہو جائے، وہ بابا جو زبان ہے جو آواز ہے وہی ہوگی۔ اب بناوٹی ہے نا جی۔ اب میں عبد الرحمان صدیق بنوں الحمدللہ رب العالمین، یہ بناوٹ ہے، دکھاوا ہے،
اس سے حقیقت نہیں ہوگی. حقیقی جو اللہ نے آواز دی ہے بس اس میں تلاوت کرو. بس ضروری نہیں ہے سر آتا زیادہ جو اب ایسے ہوتا ہے. ہم ایک جگہ گئے فیصل آباد میں, میرا بھائی وہاں پڑھتا تھا, فجر کی نماز امام صاحب نے 26 منٹ میں پڑھائی. سورت الف لام میم سجدہ اور سورت تبارک الذی پڑھی. پیچھے مقتدی کبھی ایک پاؤں پہ ایسے کرنا. اب مقتدیوں نے دیکھا ایسے گزارا نہیں ہوگا. پھر اب پیچھے بابا ڈڈوؤں کی طرح, جیسے ڈڈو نہیں آواز لگا تھا ٹرون 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 لگ گئے. اب امام کو پرواہ نہیں, وہ عبد الرحمان سدیس لگا ہوا ہے بھائی پڑھ رہا ہے. سلام پھیرا, ایسے مقتدی آنکھیں جس کی چھوٹی تھی اس کی بھی بڑی ہو گئی. ایسے امام کو گھورا, امام نے آگے سے چھلانگ لگائی, کمرے سے ایسے نکل کے چلا گیا. اب بتاؤ میرا بھائی سورج نکلنے کے قریب ہے, اتنی لمبی نماز. بابا یاد رکھنا یہ نماز صحیح نہیں ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور ایک صحابی رسول نماز توڑ کے گھر چلا گیا. دوسرے دن شکایت پہنچی, اللہ کے محبوب میں کام کرتا ہوں, تھکا ہوتا ہوں, ڈیوٹی سے آتا ہوں, یہاں یہ سورت بقرہ پڑھ رہے. پھر فرمایا معاذ لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو, سورت والشمس پڑھا کرو, سورت ضحیٰ پڑھا کرو, وہ سورج جس سے پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو. نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے, بچے کے رونے کی آواز آئی, آپ نے نماز کو ہلکا کر دیا, تلاوت کو مؤخر کر دیا, تھوڑی تلاوت کر کے سلام پھیرا کہ پچھلوں کو تکلیف نہ ہو. اب پیچھے آدمیوں کو کنڈیشن دیکھنی ہے, آدمی دیکھنے ہیں, بوڑھے بھی کھڑے ہوں گے, بیمار بھی کھڑے ہوں گے. اب میں لگا ہوا ہوں آگے, اس چیز کو سوچ کے نماز. بالکل ہمارے لکھا ہے صبح کی نماز میں 8 سے 9 منٹ, ظہر اور عصر 5 منٹ 6 منٹ بس زیادہ. ہاں سمجھ میں آئی نا. ایسے ہی مغرب میں 7 منٹ, عشاء میں 7-8 منٹ, بس اتنی نماز ہو تاکہ پڑھنے والے کو بھی پریشانی نہ ہو. اب ایک جگہ میں نماز پڑھا تھا, ایک قاری صاحب نے نماز پڑھائی اور سورت میں بھول گیا, دوسری سورت دوسری پکڑ لی, اس میں بھول رہا. اور بابا رکوع کر لے, 3 آیت پڑھنے کے بعد ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے بقدر, اگر پہ ایک پڑھ لی بس, جیسے سورت حشر کی اختتامی آیت میں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس, یہ ایک آیت اگر پڑھ لی, اب بھول گئے رکوع کر لے بس. نہ مقتدیوں کو پریشان کر نہ خود پریشان ہو. اور مقتدی بھی یا اللہ خیر, میں یہاں منیر میں پڑھتا تھا, میں نماز پڑھا رہا ہوں, میں بھول گیا. ایک مقتدی نے مجھے کیا کہا, مولانا صاحب غلط پڑھ رہے ہیں. مولانا صاحب ایسے نہیں ہے, کوئی اشارہ کیا زور سے, مولانا صاحب غلط پڑھ رہے ہیں. خیر میں نے تو صحیح نماز پڑھائی, میں نے کہا آپ کا کام ہو گیا ہے. او بابا یہ کیسی نماز ہے, باتیں کر رہے ہو. ہمارے مسجد میں مولوی صاحب نماز پڑھاتے, وہ ایک دفعہ بھول گئے, پیچھے سے مقتدی کو کچھ آیا نہیں, کہتے مولانا صاحب بیٹھنا ہے, کھڑا نہیں ہونا ہے, یہ کیا کر رہے ہو. ہاں یہ مقتدی, ان کے لیے ڈنڈا ہو بڑا زبردست والا. نماز کے بعد ان کو خوب لتاڑنا چاہیے کہ ان کو مسائل ہی پتا, پیچھے مذاق کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہنا کیا چاہیے تھا. حکم کیا ہے کہ اگر کوئی بھول جائے اللہ اکبر کہو, مگر پتہ ہوگا تو اللہ اکبر کہیں گے نا جی. اگر امام بھول جائے تو سلام کے بعد پوچھے مجھے شک ہوا ہے, مقتدی کہیں گے. مجھے ایک مقتدی کہنے لگا, میرے ساتھ والا آدمی کہنے لگا کہ یار مجھے شک ہو گیا تھا, مگر میں نے کہا یار 5 منٹ اور لگانے پڑے. میں نے کہا نہیں مولوی صاحب 3 ہی پڑھائیں, 4 نہیں, ہو گئی نماز, ہو گئی نماز. اس لیے نمازیں درست کرو. امام کا بھی حق کہ وہ آپ کا خیال رکھے. آپ کا کام ہے کہ آپ نماز کو ٹائم پہ پڑھ لے آؤ, اچھی نماز بنا کے پڑھو. اللہ کے محبوب نے جو بتایا وہ کر کے دکھاؤ. انک لعلی خلق عظیم, نماز اچھی ہوگی باہر کے سارے حالات اچھے ہوں گے, اور نماز میں گڑبڑ ہوگی پھر باہر کے حالات بھی اچھے نہیں ہوں گے. مسلمان نماز میں دل جمی نہیں ہے, جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں پڑھ رہے. ہم خوش ہیں کراچی میں بڑے نمازی ہیں, بابا نمازیوں کی نماز تو یہ ایک دن ہونا چاہیے, بلکہ میں کہتا ہوں روزانہ مقتدیوں کو 2 مقتدی پکڑ کر, امام کا کام ہے کہ اپنے مقتدیوں سے نماز سنے, کہ نماز پڑھ کے سناؤ. نماز کہتے ہیں. اب دیکھو درود پاک میں ہم کیا اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. اب کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ولا تو ہے نہیں نا, ماں تو وہ اعلیٰ ہے, اعلیٰ یہ حروف جا رہا ہے, عین لام یا, اعلیٰ اللہ برکتیں رحمتیں بھیج ابراہیم علیہ السلام پر, محمد علیہ السلام پر, آپ کی آل پر. اعلیٰ اعلیٰ کو کیا پڑھ رہے, اللہم صلی علی محمد ولا. ولا کا معنی کیا ہے, لا کا معنی کیا ہے, کچھ نہیں. اب یہ سن لو لوگوں سے. ہمارے علاقے میں جو نا سورت اخلاص کیسے پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, جیسے پڑھی ہوئی ایسے سورت پڑھ رہے ہیں نا. آخری 10 سورتوں میں پہلی سورت ہے سورت فیل, الم تر کیف فعل, کیف فعل, کیف فعل, واہ بھائی
اور ان کو پریشانی نہیں ہے بھائی، کہتے ہم صحیح کر رہے ہیں، بچپن کی 55 میں چل رہی ہے، جیسی نماز سیکھی ویسے۔ اور مقتدی تو آج کل ایسے ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، بریک سمجھتے ہو نا، جس گاڑی کی بریک فیل ہو نا وہ ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے۔ امام سے پہلے سجدے میں جانے والی بریک، بس امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ہم آ رہے تھے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹرین کھڑی ہوئی نماز کے لیے، ہم نکلے، ایک امام صاحب کھڑا ہوا، وہ میرے حال میں کوئی اہل حدیث علماء جو ہے نا وہ قومے کے اندر پورا قومہ پورا یہی ہے، پورا کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس سے قومہ پورا ہوگا۔ مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب نے لکھا ہے کہ قومے کی 3 شکلیں، نماز کی بعد عام کوتاہیاں ان کی کتاب ہے، اور اس میں 4 کوتاہیاں رکوع سجدہ قومہ جلسہ کی گرائی ہیں۔ تو اب ادھر کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ سیدھا بالکل، پھر اب ہمارے ہاں کیا، بس اوپر سر اٹھایا اور چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگا دی، اس سے پتہ چلا کہ ان کی بریکیں فیل ہیں۔ اور کچھ تو ایسے امام نے ادھر، ہم کھڑے ہوئے نا ٹرین رکی، نماز پڑھ رہے، امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اب رکا، اس نے دعا پڑھنی تھی، سارے مقتدی سجدے میں پڑے ہوئے، امام کھڑا ہوا ہے، امام کھڑا ہے مقتدی سجدے میں، یہ امام کے بھی امام ہوتے ہیں، اور امام کے امام دوسری جگہ کیسے ہوتے ہیں، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس طریقے پیچھے گن رہے کون کون آیا نماز پڑھ لی، یہ کیا نماز ہے بھائی، ایسی نمازیں نہ پڑھو ورنہ قیامت کے روز نماز فرمایا 60 سال تک پڑھو گے ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ اچھی نماز پڑھو، معیاری پڑھو، تھوڑی پڑھو، حدیث پاک میں آتا اللہ پاک کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو اور دائمی ہو، سمجھ آئی نا، اچھا عمل کر کے اللہ کو پیش کرو، بنا تھنا کے۔ اور بجانے تھنانے سے ایک دوسری بات بتاؤں، بعض لوگوں نے مولانا خشوع کا نام کیا رکھا ہے، ایسے کر کے کھڑے ہوں گے، یہ جو نا یہ خشوع نہیں ہے، ایسے اندر سے پورا کام بنا ہوا، اوپر سے ایسے کیا ہوا ہے، ایسے نہیں بابا۔ خشوع کیا ہے، خشوع یہ ہے کہ آپ کی ظاہری کنڈیشن ہو، ڈرامے بازی نہ ہو۔ بعض لوگوں کو تو ہمیں جگہ دے اور بھائی یہ کدھر سے سیکھا اللہ کے بندے، یہ کہاں سے نکالا، کچھ ہمیں بھی بتاؤ، ویسے کر کے ایسے آگے دیکھ کرتے نہیں کرتے، ان کو بھی پکڑ کے پوچھو بھائی جان کہاں سے لیا یہ، ایسے ایسے کر کے۔ حکم تو یہ ہے کہ آدمی جہاں پاؤں اپنا سجدہ کر رہے ہیں وہاں دیکھے اللہ اکبر، بس ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر، کانوں کے قریب لے جاؤ اللہ اکبر، جس حال میں، ایسے نہیں ہے کہ بس وہ اسٹائل بنا کے، اور وہی سلو موشن ہوتا ہے، سلو موشن عجیب نماز۔ دیکھیے ایسی نمازیں نہیں بابا، ایسی نمازیں نہیں، رکوع میں جاؤ صحیح طریقے سے، سجدے میں جاؤ صحیح طریقے سے، ساتھیوں کو نقصان دو، صحیح سجدہ، ہاتھ کی انگلیاں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ اور دیگر اکابر نے لکھا ہے، بلکہ آسان عام فہم کتاب ہے آسان نماز، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ کی، اس کو لے لو، اس میں پاؤں رکھنے کا طریقہ بھی ہے، پاؤں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے سارا طریقہ لکھو، یہ روزانہ پریکٹس کرو، نماز کا ظاہری کنڈیشن بھی اچھا ہو، پھر اندر کی پوزیشن بھی بنے گی۔ کوشش کرو گے سارے، اور کوشش کرو اگر کوئی بات پتہ نہیں، مولوی اگر کوئی خبر نا، یہ عالم ہے میرے دوست ہے بھائی اور علماء بیٹھے، اگر کوئی مولوی مسئلہ بتانے میں جھجک کرے نا، یا کہے کہ میں نہیں بتاتا، یا اس مولوی صاحب کو لپیٹ لپاٹ کے بالکل بوری میں بند کر کے گلی میں اٹھائے گی۔ سمجھ میں آئی نا، مولویوں کا کام ہے مسئلے بتانا، مولویوں کا کام کیا ہے مسئلے، ہاں نہیں پتا نا، دیکھو جیسے آپ یہاں گئے ڈاکٹر کے پاس، یہ کلینک، یہ جو چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں ہر مرض کا علاج کرتے ہیں، جو گلیوں کو جو مطلب چھوٹے چھوٹے کلینک والے، ان کو بولو جو بیماری انجیکشن لگا دیں گے، تو ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں یہ چھوٹا ڈاکٹر ہوں، سمجھا نا، جو گلی والا۔ اب میرے پاس ایک آدمی ہے، میں نے دیکھا مریض کو، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اب میرے پاس تو علاج ہے بھائی ٹیبلٹ دینا، میرے پاس علاج ہے اس کو پھکی وغیرہ دینا، صحیح یہ چیزیں دے سکتا ہوں، انجیکشن۔ اب بابا ٹانگ ٹوٹی ہے، میرے پاس اس کا نظام نہیں، تو میں کیا کروں گا، کیونکہ لیاری اسپتال چلے جاؤ، فلاں ڈاکٹر سیول چلے جاؤ، عباسی شہید چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، فلاں جگہ، ایسے کروں گا نا۔ اب وہاں علاج نہیں، وہ کہیں گے تھوڑا آگے نکلو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، حضرو جاؤ بھائی، حضرو ہمارا شہر ہے، وہاں نہیں، اٹک جاؤ جی، اٹک نہیں، پنڈی، پنڈی نہیں لاہور، لاہور نہیں کراچی، کراچی نہیں تو پھر بارو بار انگلینڈ لے جاؤ، بارو بار پنڈی، بارو بار انگلینڈ بھیج دو، کسی اور ملک بھیج دو، بھیج دیتے نا۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا وہ الو یا کوئی ایسی بات، تجھے پتہ نہیں ہے ڈاکٹر ہے تو، اس کی ٹانگ نہیں جوڑ سکتا تھا، کیوں کلینک کھولا؟ وہ کہتے ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے رہنمائی کی، ہم آگے جا رہے ہیں۔ ادھر کسی مولوی سے مت میں پوچھیں گے، وہ کہہ دے گا نا بابا میرے علم میں نہیں ہے، اب اس نے کیسے پڑھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا ایک مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے، کہتے ہیں آپ کیسے مولوی ہو؟ میں نے کہا پھر میں 2-4 مسئلے پوچھتا ہوں، پھر وہ آپ بتا دو۔
میں نے کہا تجھے یہ نہیں پتا ہوگا کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ تیرے 6 بچے ہو گئے، ہاں 6 بچوں کا باپ ہے، تجھے وہ دعا تک نہیں آتی ہے، لالا لالا بنتا ہے۔ تو یہ ہے نا کہ نہیں آتا، کسی مولوی صاحب کو نہیں پتا ہوتا ہے، ذہن میں نہیں ہوتا ہے، اور مولوی کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے مسئلہ تو ٹھوک دو۔ اب مولوی کے بعد لوگ نہیں آتے، راستے میں مفتی، آپ گھر سے نکلو نا کوئی مسئلہ پوچھنے، راستے میں بڈھا بابا بیٹھا ہوگا، گٹ کے پان آ رہا، ہاں بیڑی آ رہا، ابے کہاں جا رہا ہے؟ ابے ذرا میں بتا دیتا ہوں کیا مسئلہ ہے، وہ آگے سے مفتی ٹھوک دے گا۔ ایسے مفتی، کل بھی میں نے ایک مفتی سے ایسے پالا پڑ گیا، میں بات ابھی کر رہا ہوں مسئلے کی بات، اس نے مجھ سے پہلے فتویٰ دے دیا، میں نے کہا لگ گئی بھائی ڈون کی مور، بس صحیح ہو گیا مسئلہ۔ اس لیے ایسے تحقیق کرو، علماء ان کو نہیں پتا دوسروں سے پوچھو، کتابیں ہیں علماء کی، اب تو آسانی کر دی ہے، مسائل سیکھ سیکھ کے نماز، عبادات، اخلاق یہ چیزیں بناؤ گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں، کراچی میں، پوری دنیا کے اندر انقلاب آئے گا۔ سارے کوشش کرو گے، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی